مجھے اگر آپ نے حوصلہ دیا تو یقین مانیے یہ اردو نوازی ہوگی آپ کی، میں پیش کر رہا ہوں غور فرمائیں 4 مصرے۔ اچھا کہ غور سے دیکھ لفظ آخر تک، غور سے دیکھ لفظ آخر تک، میں مکمل کتاب اردو کی۔ غور سے دیکھ لفظ آخر تک، غور سے دیکھ لفظ آخر تک، میں مکمل کتاب اردو کی۔ آپ کو ارتھی میں چل کے اترے گی، میں نے پی ہے شراب اردو کی۔ میں مکمل کتاب اردو کی، آپ کو ارتھی میں چل کے اترے گی، میں پی ہے شراب اردو کی، میں نے پی ہے شراب اردو کی۔ دوستو اردو کے حوالے سے یقین مانیے اللہ گواہ ہے کہ مجھے بھی بہت شکایتیں ہیں، میرے سینے میں بہت درد ہے، مگر دور حاضر کی اس بدبخت سیاست کو کیا کروں۔ میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں۔ ابھی ایک آواز اٹھی تھی کہ قرآن کریم سے کچھ آیات کو کم کر دیا جانا چاہیے۔ برابر میں میرے دل کا جو درد ہے میں پہنچنا چاہتا ہوں آپ حضرات تک اور تمام حضرات تک جو اس طرح کی احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں۔ برابر میں پیش کر رہا ہوں۔ اب کیا ہے کہ اچھالتے رہو یہ اعتراض کے پتھر۔ سنیے اللہ تک میری بات سچی ہو تو میری آواز میں آواز ملائیے، یہ میری بات نہیں پوری دنیا کے ہر اچھے انسان کی آواز میں پیش کر رہا ہوں۔ اور کیا ہے کہ اچھالتے رہو یہ اعتراض کے پتھر، عقیدتوں کو تو تقسیم کر نہیں سکتے۔ کیا کہنا مہتر بھائی بابو کہ اچھالتے رہو یہ اعتراض کے پتھر، عقیدتوں کو تو تقسیم کر نہیں سکتے، اور خدا ہے جس کی عبادت کا خود ہی ذمہ دار، تم اس کتاب میں ترمیم کر نہیں سکتے۔ کتاب میں ترمیم کر نہیں سکتے۔ دوستو میں ایک بہت اچھا نعت پاک کا شعر خوش قسمتی ہے میری کہ مجھ سے ہو گیا، میں ایک مطلع سنا رہا ہوں برائے مطلع، اس کے بعد 2 شعر نوازہ فرمایا، پھر اس کے بعد انشاءاللہ غزل۔ میرے صاحب اب کیا کہ نئے چراغوں کی دھن میں نئی صدی کے لیے، نئے چراغوں کی دھن میں، نئے چراغوں کی دھن میں نئی صدی کے لیے، طلب اندھیرے اٹھا لائی روشنی کے لیے۔ نئے چراغوں کی دھن میں نئی صدی کے لیے، نئے چراغوں کی دھن میں نئی صدی کے لیے، طلب اندھیرے اٹھا لائی روشنی کے لیے۔ اسے سنیے کہ وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشی تھا فقط، وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشی تھا فقط، کہ طلب اندھیرے اٹھا لائی روشنی کے لیے۔ اب وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشی تھا فقط، یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے۔ وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشی تھا فقط، وہ دیکھنے میں تو ایک بوریا نشی تھا فقط، یہ کائنات سجی تھی مگر اسی کے لیے۔ میں آنسوؤں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں۔ سنے دوستو آپ غزل کے شعر سننے کے لیے آئے۔ میں آنسوؤں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں، کسی کا غم بھی ضروری ہے شاعری کے لیے۔ میں آنسوؤں سے وضو کر کے شعر کہتا ہوں، کسی کا غم بھی ضروری ہے کسی کا غم بھی ضروری ہے شاعری کے لیے۔ دوستو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یقیناً اردو نوازی کا ثبوت دیا۔ میں غزل کے 2-3 شعر اور پیش کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش ہے۔ برائے اب کیا ہے کہ مطلب فرات فرمائے بطور خاص، اب کیا ہے کہ یہ مصلحت کی روش اختیار مت کرنا، یہ مصلحت کی روش اختیار مت کرنا، کسی کی لاش پر دریا کو پار مت کرنا، یہ مصلحت کی روش اختیار مت کرنا، کسی کی لاش پہ دریا کو پار مت کرنا۔ اور غزل کا شعر پڑھتا رہا ہوں دوستو نوازیے کہ میں آؤں گا تو تیرے پاس ہی تو آؤں گا، میں آؤں گا تو تیرے پاس ہی تو آؤں گا، میں آؤں گا تو تیرے پاس ہی تو آؤں گا، تمام رات میرا انتظار مت کرنا، میں آؤں گا تو تیرے پاس ہی تو آؤں گا، تمام رات میرا انتظار مت کرنا۔ وہ صاحب چھوٹ بھی سچ کی طرح ہی بول، میں آؤں گا تو تیرے پاس ہی تو آؤں گا،
हूँ खास तौर पर कि तमाम दिन के दोस्तों, गजल खुदा की गजल सिर्फ शायरी नहीं है बल्कि तहजीब का नाम है। गजल तहजीब है हमारी, और ये तहजीब जिसकी जिम्मेदारी आप पर है, जिसकी पासबानी की, जिसकी पासदारी की, आप खुद उसे मजबूर कर रहे हैं। खुदा की कसम, ये तारीख कभी आपको बख्शेगी नहीं। तो शेर पेश कर रहा है। अब सीखिए, बहुत जरूरत है इस वक्त उर्दू की हिफाजत की, उर्दू शायरी की हिफाजत की। इस वक्त बहुत जिम्मेदारी है आप के ऊपर। मैं जिस जबान के लिए मर रहा हूं, क्या आप उस जबान के लिए कतरा खून भी नहीं ले सकते? मैं आऊंगा तो तेरे पास ही तो आऊंगा। तमाम रात में इंतजार मत करना। और वो सांप झूठ भी सच की तरह ही बोलता है, अगर वो सच भी कहे एतबार मत करना। वो सांप झूठ भी सच की तरह ही बोलता है, अगर वो सच भी कहे एतबार मत करना। और तमाम दिन के सफर के थके हुए पक्षी घरों को लौट रहे हैं, शिकार मत करना। ये हो गई है।